جی سر، آپ یہ بتایا فرسٹ رمضان ہے، آج آپ نے ہوم سویٹ کا وزٹ کیا، کیسا لگا؟ یہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہیں، بچے اچھے خاصے پریشان ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ تکلیف دہ ایک صورتحال ہے کہ ہم میں اب کرپشن اور یہ چیزیں اتنی سرایت کر چکی ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ بھی ہاتھ ڈالنے لگے ہیں جو نادار، غریب اور یتیم بچوں کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی پاکستان بیت المال کا سویٹ ہوم ہے۔ یہاں پہ پورے گلگت بلتستان سے، خاص کر یہ ہمارا ضلع دیامیر ہے، پھر گلگت کے بہت سارے ایریاز ہیں، نگر سے بھی اور استور سے بھی یہاں پہ بچے ہیں۔ ایک افغانی بچہ بھی ہے جس سے ابھی بات کی کہ ظاہر وہ والدین اس کی کفالت نہیں کر سکتے تھے تو وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو ان کے لیے جو بیسیکلی یہ جب آج سے کوئی 11-12 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا تو ان بچوں کے لیے بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ تھا گلگت میں۔ میرز لاج جو اب ایک ہوٹل ہے، پہلے یہ سویٹ ہوم ہوتا تھا، اب وہاں پہ اس کو ختم کر کے ہوٹل بنایا ہے اور ان بچوں کو یہاں پہ شفٹ کیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی میں اکثر ادھر جاتا تھا۔ سلطان محمد گولڈن جو ہے اس کے جو ہے نا وہ ایمبیسڈر تھے بیسیکلی، زمرد خان صاحب بیت المال کے ایم ڈی تھے یا چیئرمین تھے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی اس حوالے سے۔ تو گریجولی پھر یہ جو بچوں کی سہولیات کم ہوتی گئی اور بیت المال میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب یہاں ان کی کمپلینز آپ نے دیکھی، میں آج پہلا روزہ اور ہم نے کوشش کی کہ جو پہلا جو روزہ ہے اس کی افطاری ہم یہاں پہ کریں اور ان بچوں کے ساتھ، ہم سب کے بچے ہیں یہ اور ان کی دیکھ بھال ہم سب پر ایک فرض ہے، اور اس کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی ہے ایسے ایشوز کے اوپر۔ بٹ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سویٹ ہوم کو یہاں آنے والے بچوں کی سہولیات میں اضافہ کیا جاتا، لیکن پچھلے 11 سال میں بجائے اس میں اضافے کے اس میں کمی ہوتی گئی۔ اور آج جب ہم نے یہاں پہ دیکھا ان کی افطاری، بچوں کی افطاری ہم نے دیکھی، اس میں 5-6 دانے چپس اور 1 کپ چائے، یہ ان کی افطاری تھی، اور آئی تھنک 1 یا 2 کھجور ان کو دیے گئے تھے۔ بدقسمتی ہے، اور جو بندہ یہاں پہ ایم ڈی ان بچے، یہ تو کوئی مطلب ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ہے۔ میں آج کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہاں پہ رہا تو یہ یتیم بچے جو ہیں وہ ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ جب سے یہ ایم ڈی صاحب آئے ہیں ان کے لیے جو سہولیات تھی ان میں کمی کی گئی ہے۔ مثلاً اگر 70-80 بندوں کے لیے گوشت والے دن 12 kg گوشت کا شیڈول ہوتا تھا تو وہ میرے خیال میں اس کو 50% کم کر کے اس کو 6 kg کر دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے 70-80 بندے 6 kg گوشت کے اوپر ایک بوٹی سے بھی کم ملے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کی سحری کا آپ نے سنا، ایک بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نان، سوکھا نان کہتے ہیں جسے ہمیں، اس کے ساتھ 1 کپ چائے ملتی ہے، اور اس پہ جا کے یہ شام کو افطاری پہ 5-6 دانے چپس اور 1 کپ چائے پہ یہ افطاری کھولتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ بھی سپورٹ کروں گا اس کم از کم رمضان کے لیے، اور آج بھی مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں نے آ کے یہاں پہ ان کی جو بھی ایڈمنسٹریشن تھی ان کو کی، اور میں مخیر حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بیت المال کے اس سویٹ ہوم کا وزٹ کریں اور یہاں آ کے دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ میرے خیال میں بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورنٹس میں جا کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ جو جتنا بچتا ہے اس سے ان کی پوری شام کو افطاری ہوتی ہے۔ وہ آپ کے بچوں سے اور آپ کی فیملی سے جو کچھ بچا کھچا کھانا ہے اس کی رقم بھی آپ کر لیں تو ان کی تقریباً افطاری بنتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، آخرت کا بھی تھوڑا بہت خوف ہونا چاہیے۔ اور اگین پھر ان کی کمپلینس پہ آئیں تو نہ یہاں پہ پانی ہے، اور یہ پھر ہماری صوبائی حکومت کی بھی نااہلی ہے پچھلی ابھی کہ ان کے لیے بجلی بھی نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہ آج سے 50 سال پہلے جو مٹی کا تیل اور اوپر کچھ پتہ نہیں کچھ کر کے وہ جسے ہم چمنی کہتے تھے، 50 سال پرانا اس سسٹم کہتے، تو الاؤ کہیں اس کو یا دیا جلا کے یہ اس کچن کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ میں پچھلے کچھ 3-4 مہینے پہلے بھی یہاں پہ میں نے وزٹ کیا تھا،
اور یہاں پہ جس طرح سے بد نظمی نظر آئی تھی ایم ڈی صاحب کی وجہ سے، تو میں اس پہ جا کے میں نے گورنر گلگت بلتستان کو ساری صورتحال سے میں نے آگاہ کیا، کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، بیت المال جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو گورنر صاحب جو ہیں وہ ظاہر فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ان بچوں پہ کم از کم اللہ پاک نے، میں نے گورنر کو الفاظ میرے ہی تھے، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ بستر بیمار ہو کے آپ بستر پہ تھے، آج گورنر بن کے ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب عمر کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالیں، جا کے ایک وزٹ کریں، دیکھیں۔ انہوں نے ایم ڈی کو بھی بلایا، خود بھی وزٹ کیا، لیکن وہ ظاہر ہے گورنر کے وزٹ پہ کچھ نمائشی اقدامات کیے، لیکن 4.5-5 لاکھ تنخواہ لینے والا ایم ڈی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا میں اس کا آفس میں بھی گیا، اس سے بھی ملا، میں نے ان سے بھی بات کی تھی، تو بڑا زبردست ان کا پرتعیش آفس ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے بیت المال جو غریب نادار یتیم بچوں کے لیے ان کی کفالت کے لیے ایک ادارہ ہے، اس کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، اس سے اندازہ لگائے کہ ہم اخلاقی طور پہ کتنی پستی اور کس حد تک ہم جو ہے وہ حرام خوری کے عادی ہو چکے ہیں کہ ایسے ادارے میں بیٹھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان پھول جیسے بچوں کے ظاہر مجبوری کی حالت میں یہ یہاں پہ آئے ہیں، ورنہ ہمارے بچے اس ایج میں اگر 1 گھنٹے بھی گھر سے لیٹ ہو جائیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، افسوس ہے، اور اپنے آپ پہ بھی وہ مطلب اپنے آپ پہ بھی وہ ایک ندامت فیل ہو رہی ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ PWD میں گپلے کریں، پاور میں کریں، ہیلتھ میں کریں، اور بڑی چیزیں آپ کر بھی رہے، ہو بھی رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ان بچوں کے جو حقوق کے اوپر جس طرح سے مطلب ڈھاکہ ڈالا گیا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ 12 سال پہلے یہ VIPs کی طرح ٹریٹ ہو رہے تھے، اور آج ان کا افطار آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ساتھ پوری ٹیم آئی ہوئی تھی کہ کس قسم پرسی میں وہ افطار کر رہے تھے۔ اللہ معاف کرے جی اور خیر کرے کہ جو لوگ اس طرح، اور جس ایم ڈی نے ایم ڈی تو اسلام آباد میں بیٹھا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ڈائریکٹر کو واپس بلا لیں۔ یہ پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر لیکچرر تھے، ڈپوٹیشن پہ، ظاہر سفارش کا کلچر ہے، تو کسی طریقے سے جگاڑ کے ذریعے یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہم تو فی الحال صوبائی حکومت تو یہی ہے کہ ان کو جو اپنے پلے سے ہو سکتا سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ ڈائریکٹ ہم کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتے ہیں اس میں، لیکن اللہ پاک ہدایت دے ان کو، یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں کیانی صاحب کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کے بچے سن رہے ہیں تو ان کے بچوں کو خدا نخواستہ اس حال تک وہ پہنچ جائیں تو ان پہ کیا گزرگی اس کو سوچیں، اور خدا نخواستہ اگر اس نے کچھ ان بچوں کے ساتھ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہو گیا ان کے ساتھ، اگر اگلے 3-4 دنوں میں کوشش کریں کہ وہ کفارہ ادا کریں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ جنریٹر ہے، نہ ان کے لیے کھانے کے لیے مناسب ہے، باقی کمرے ان کے ٹھیک ہیں، میرے خیال میں رہائش ان کی ٹھیک ہے، ہم ادھر آئے، ان کی جو یہاں پہ کام کرنے والی جو بھی، آپ ان کو کیا کہتے ہیں یہاں کام مدر میٹس ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی مدر میٹس ہیں، ان کی وہ پرفارمنس نظر آ رہی کہ کس نفاست کے ساتھ، صفائی کے ساتھ یہ جو ان کا سارا سیٹ اپ ہے کمرے کا، اس میں 7 بچے ہیں، تو کیا ہے، تو اللہ پاک جو بھی ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک ان کو جزا دے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ ظاہر مطلب بہت بڑی خدمت ہے، 25,000 یا 20,000 تنخواہ کے اوپر وہ خواتین جو ہے نا آ کے ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن بات اس کو کنکلوڈ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے کرنا ضروری تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی مسائل سے نکالے، اور اس طرح کے اداروں کے اندر جو کرپشن کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ کم از کم یتیم، نادار، اور جو یہاں ظاہر مطلب غریب بچوں کے لیے کچھ اگر مطلب بہتر نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں کمی جو کی گئی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ تو ہم سب مل کے کوشش کریں گے، میڈیا کا بھی فرض ہے، میڈیا کی اور ٹیموں کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ بھی آ کے اس صورتحال کو دیکھیں اور بتائیں گلگت بلتستان کے عوام کو، گورنر گلگت بلتستان کو، ایم ڈی بیت المال کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کمانڈر FCNA کو، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں ان سب کو،
کہ ایک ڈائریکٹر کی وجہ سے یہ بچے کتنی تکلیف میں ہیں. اس تکلیف کا اندازہ آج ہم نے افطاری کے موقع پہ دیکھ لیا کہ یہ کتنے تکلیف میں ہیں. ظاہر ہے یہ اور کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں.